بھیڑیا، درندگی اور صفاقی میں اپنی مثال آپ۔ یہ خاصیت اتنی مشہور ہوئی کہ ظالم اور جابر لوگوں کو بھی بھیڑیے سے تشبیہ دی جانے لگی۔ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا، یہ لفظ اکثر سننے کو ملا۔ اس محاورے کا مقصد ایک ایسا انسان جس کا ظاہر معصوم لیکن باطن بہت بھیانک ہے۔ معاشرے میں اس صفت کے کئی لوگ موجود ہیں، لیکن کیا یکایک انسان سے بھیڑیے میں بدلنے والے وجود رکھتے ہیں؟ یہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں۔ تو پورے چاند میں منہ آسمان کی جانب کرنا اور پراسرار آواز کے بعد عجیب الخلقت مخلوق میں بدل جانا، یہ جملہ آپ کو کسی ایسی فلم کی یاد دلا رہا ہوگا جہاں کوئی انسان اچانک بھیڑیے کا روپ دھرتا ہے اور جو سامنے آئے اسے بھنبور ڈالتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ویئر ولف حقیقت ہے یا فسانہ، تو آپ کو بتائیں اس حوالے سے متنازع روایات پائی جاتی ہیں۔ جدید سائنس اس قسم کے کسی بھی امکان کو رد کرتی ہے۔ تاریخی حوالے کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ قدیم یورپ میں ویئر ولف کے ایک نہیں کئی ایک واقعات دیکھے گئے۔ کہا جاتا ہے پہلے ویئر ولف 425 قبل مسیح یونانی قبیلے نیوری میں پائے جاتے تھے۔ یونانی تاریخدان ہیروڈس کے مطابق نیوری قبیلے کے افراد جادو پر کمال رکھتے تھے اور پراسرار طاقتوں کی بدولت سال میں کچھ دن کے لیے بھیڑیا بن جاتے۔ یونان ہی کے ایک اور علاقے آرکیڈیا میں لائسن زیوس نامی دیوتا کو پوجا جاتا ہے، جسے ولف زیوس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی پوجا کے دوران گوشت کی بھیٹ دی جاتی ہے، جس میں انسانی گوشت بھی شامل ہوتا ہے۔ یونانی تاریخدان پلوٹو سقراط کے حوالے سے کہتا ہے جس نے بھی یہ گوشت چکھا وہ یقینی طور پر انسان سے بھیڑیے میں بدل جائے گا۔ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ دیوتا زیوس کو اس کے بیٹے کا گوشت کھلایا گیا۔ زیوس غضبناک ہوا اور لائسن کو بھیڑیا بنا ڈالا۔ ان دیو مالائی داستانوں میں انسان کا بھیڑیا بننا سامنے آتا ہے، مگر اس کے بعد خونریزی کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اسی طرح سال نہیں بلکہ صدیاں گزر گئیں، لوگ ویئر ولف کو کہانی سمجھ کر فراموش کرنے لگے۔ 18ویں صدی میں بیسٹ آف جاؤڈن نے دلوں کو دہلا دیا۔ یہ بھیڑیا نما درندہ عام بھیڑیے سے خاصا بڑا تھا۔ اس کی کھال پر سرخ بال تھے جو عام طور پر بھیڑیوں میں نہیں ہوتے۔ بیسٹ آف جاؤڈن نے 210 حملوں میں 113 جانیں لیں۔ اسے مارنے کا مشن بھیڑیوں کے خاص شکاریوں کو سونپا گیا، مگر وہ بھی ناکام رہے۔ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ درندہ ویئر ولف کے کسی قبیلے کا رکن تھا۔ کسی پر ویئر ولف کا الزام لگانا یا شبہ ظاہر کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ تعجب تب ہوتا ہے جب کوئی انسان خود سے بھیڑیا اور پھر انسان بننے کا اعتراف کرے۔ ایسا کیس 17ویں صدی میں سامنے آیا۔ ملک تھا سویڈن۔ واقعے کو تھائس آف کیٹلن برن یا پھر لیوونین ویئر ولف کہتے ہیں، جہاں تھائس نامی شخصی مشتبہ سرگرمیاں رپورٹ کی گئیں، مگر زائد العمر ہونے کے سبب حکام نے دھیان نہ دیا۔ سوچا ایک 80 سالہ شخص کیا بھیڑیا بنے گا، کیا مار کاٹ کرے گا، تاہم مستقل شکایات پر اس سے پوچھ گچھ کرنا پڑی۔ تھائس نے خود انکشاف کیا، میں ایک ویئر ولف رہا ہوں، مگر 10 سال قبل انسان سے بھیڑیا بننے کا عمل ترک کر دیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اکیلا نہیں، وہ اور اس کے ساتھی سینٹ لوشیا ڈے پر گرمیوں کے وسط میں بھیڑیا بن جاتے تھے۔ بھیڑ بکریوں کا شکار ان کا مشغلہ تھا۔ پراسرار انکشاف کے بعد اسے کوڑے مارے گئے اور جلا وطن کر دیا گیا۔ پھر تھائس کہاں گیا کوئی نہیں جانتا۔ ایسا ہی ایک عجیب و غریب کردار اسپین سے جڑا ہے جسے دا ویئر ولف آف الیرس کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا سب سے عجیب واقعہ ہے جس کا مرکزی کردار روما سانتا ہے۔ یہ شخص اسپین کا پہلا سیریل کلر قرار دیا جاتا ہے۔ روما سانتا کی پرورش ایک لڑکی کی طرح ہوئی، بعد میں ڈاکٹرز نے اسے لڑکا قرار دیا۔ اس کی شادی بھی ہوئی اور بیوی بھی چل بسی۔ روما سانتا نے 13 قتل کا اعتراف کیا۔ اس کا کہنا وہ مقتول کے کپڑے بیچ دیتا اور انسانی چربی سے صابن بناتا۔ درندگی کی وجہ یہ بتائی کہ اسے بھیڑیا بننے کی بد دعا ہے۔ ثابت کرنے میں کہا اب وہ اس بد دعا سے چھٹکارا پا چکا ہے۔ بالآخر یہ قاتل کینسر کا مریض بن کر جیل میں چل بسا۔ انسان کا بھیڑیا بننا اور خاص مدت کے بعد دوبارہ انسان بن جانا، موضوع پر ان گنت کہانیاں لکھی گئیں، کئی فلمیں بنائی گئیں، لیکن سینکڑوں ہزاروں سال بعد بھی پراسرار مخلوق کا وجود معمہ بنا ہوا ہے۔